اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم تنازع فعلان کے متعلق کوفیوں کا مذہب پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 14 ہے تنازع فعلان اور کوفیوں کا مذہب۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے بصریوں کا مذہب مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ بصریوں کے مذہب میں آپ نے دوسرے فعل کو عمل دینا ہے، دوسرے فعل کو عمل دے کے پہلے فعل کے متعلق کیا کرنا ہے، کیا تفصیل ہے، وہ سب آپ گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے ہم نے کوفیوں کا مذہب پڑھنا ہے۔ تو کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ دوسرے فعل کو عمل نہیں دینا آپ نے، بلکہ پہلے فعل کو عمل دینا ہے کہ پہلا فعل وہ اس میں ظاہر پہلے فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، پھر دوسرے فعل کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ، اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضربني واكرمني زيد وضربني واكرماني الزيدان ضربني واكرموني الزيدون وفي المتخالفين ضربت واكرمني زيدا ضربت واكرماني الزيدين ضربت واكرموني الزيدين۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور اگر تو عمل دے پہلے فعل کو کوفیوں کے مذہب پر تو دیکھ، اگر دوسرا فعل تقاضا کرے فاعل کا تو ضمیر لیا فاعل کی دوسرے فعل میں، جیسے کہ تو موافق صورتوں میں کہے گا ضربنی واکرمنی زیدن، ضربنی واکرمانی، یہ کرما لکھا یہ اکرما ہے، واکرمانی الزیدانی، ضربنی واکرمونی الزیدون۔ اور مخالف صورتوں میں کہے گا ضربت واکرمنی زیدن، ضربت واکرمانی الزیدینی، ضربت واکرمونی الزیدین۔ دیکھیں ذرا یہاں پر جو آج کے سبق کے ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے کہ پہلے فعل کو آپ نے عمل دے دیا۔ پہلا فعل اگر فاعل مانگتا ہے تو اس کو فاعل دے دو، اگر پہلا فعل مفعول مانگتا ہے تو اس میں ظاہر کو اس کا مفعول بنا دو۔ اب جو دوسرا فعل ہے اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ یا تو وہ فاعل کا تقاضا کرے گا یا وہ مفعول کا تقاضا کرے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف یہ چیز کور کرنی ہے کہ دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں دوسرا فعل اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے پھر اس میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے موافق صورت اور دوسری ہے مخالف صورت۔ اب موافق صورت کیا ہے، مخالف صورت کیا ہے وہ میں بتا دوں۔ موافق صورت یہ ہے کہ دونوں فعل ہی فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، تو دونوں فعلوں کے اندر تقاضا کرنے کے اندر موافقت ہے، اس کو کہتے ہیں موافق صورت۔ مخالف صورت یہ ہے کہ دونوں فعلوں کے تقاضے کے اندر مخالفت ہے، یعنی جو پہلا فعل ہے وہ تقاضا کرتا ہے مفعول کا اور جو دوسرا فعل ہے وہ تقاضا کرتا ہے فاعل کا، تو دونوں کے تقاضے کے اندر مخالفت ہے۔ البتہ ایک چیز کے اندر اتفاق ہے، وہ یہ کہ دونوں صورتوں میں چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، جو دوسرا فعل ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، تو حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ فاعل کی ضمیر لے آئیں، یعنی جو اسم ظاہر تھا اس کو آپ نے پہلے کو عمل دے دیا، اب جو دوسرا فعل جو فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اس میں آپ ضمیر لے آئیں جو کہ اس کا فاعل بنے گی۔ پھر اس کے اندر ایک اشکال ہوگا، اس اشکال کا یہاں پہ جواب بھی دیا گیا ہے، وہ دیکھ لیں پہلے اس کو، عبارت کو یہاں پر ہی حل کرتے ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، اگر آپ پہلے فعل کو عمل دیں علی مذہب الکوفیین، کوفیوں کے مذہب پر۔ یہ مثالوں سے آپ دیکھیں کیسے عمل دیا گیا ہے۔ پہلی اس کی مثال ہے یہاں سے، ضربنی واکرمنی زیدن۔ ضربہ اور اکرمہ نے زیدن کے اندر جھگڑا کیا، آپ نے زیدن کو ضربہ کا فاعل بنا دیا کوفیوں کے مذہب پر۔ اب اکرمہ چاہتا ہے کہ میرا فاعل ہونا چاہیے اکرمہ کا فاعل، تو آپ یہاں پر ضمیر لے آئیں گے، ہوا ضمیر، جو کہ اکرمہ کا فاعل بنے گی اور وہ لوٹے گی زید کی طرف۔ یہ ہے موافق صورت۔ موافق صورت کیسے کہ دونوں کا تقاضا ایک ہی ہے، یہ موافق صورت ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہی پیدا ہوگا کہ یہاں پر تو اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے کہ آپ نے ہوا ضمیر تو لے آئے ہیں لیکن مرجع ذکر نہیں ہے، کیونکہ مرجع تو یہ زید ہے نا، مرجع یہ زید ہے اور زید تو اکرمہ کے آگے ہے، یہ ایک اشکال پیدا ہوگا۔ اس کا جواب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ دیکھیں زید لفظوں کے اندر تو اکرمہ سے مؤخر ہے، لفظوں میں اگرچہ مرجع پیچھے ذکر نہیں ہے بعد میں آ رہا ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے۔ رتبے کے اعتبار سے مقدم ایسے ہے
جب آپ نے زید کو ضربہ کا فاعل بنا دیا تو گویا کہ ایسے ہو گیا ضربنی زید و اکرمنی، تو رتبے کے اعتبار سے یہ اکرمہ سے مقدم ہے۔ تو جب رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر ہے، تو یہاں پر اضمار قبل ذکر جائز ہے۔ ناجائز اس وقت ہوتا ہے جب اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح ہو۔ یہاں پر لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، تو لہذا یہ جائز ہے موافق صورتوں میں۔ پھر یہاں پر ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب دوسرے فعل میں آپ نے ضمیر کو فاعل بنانا ہے، پھر ضمیر اور مرجع کے اندر آپ نے مطابقت بھی لے کر آنی ہے۔ مطلب اگر وہ اسم ظاہر واحد ہے تو ضمیر آپ واحد کے لے کر آئیں گے، اگر تثنیہ ہے تو پھر تثنیہ کی، اگر جمع ہے تو پھر جمع کی۔ مثال اگلی مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، یہ واحد کی مثال تو آسان تھی، اگلی مثال آپ دیکھیں، ضربنی و اکرمانی الزیدانی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو الزیدان ہے یہ تو فاعل بن گیا اس کا ضربہ کا، پہلے فعل کا فاعل بنا دیا۔ اب اکرما میں الف ضمیر لے کر آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں چونکہ اس کا جو مرجع الزیدان تثنیہ تھا لہذا مرجع کے مطابق اس کو اکرما نہیں کہا بلکہ اکرما، اکرما اکرما تثنیہ کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ اس میں الف ضمیر ہے جو کہ الزیدان کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ ضمیر اور مرجع کے اندر مطابقت ہوتی ہے۔ اگر مرجع واحد ہے تو پھر ضمیر بھی واحد ہوگی جیسا کہ اکرما، اگر مرجع تثنیہ ہے الزیدان تو ضمیر بھی پھر تثنیہ کی ہوگی جیسے کہ اکرما۔ اسی طرح ضربنی و اکرمونی الزیدون، یہاں پر دیکھیں مرجع الزیدون جمع ہے جو کہ ضربہ کا فاعل ہے، تو اکرمو میں بھی ہم واو ضمیر جمع کی لے کر آئے ہیں جو کہ اب مرجع الزیدون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ باقی رہا اعتراض کہ اضمار قبل ذکر ہے، اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ لفظاً ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، اور لفظاً اور رتبتاً دونوں ہو تب ناجائز ہوتا ہے، ایک ہو تو پھر ناجائز نہیں ہوتا، یہ جائز ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں فنظر، آپ دیکھیں ان کان الفعل ثانی، اگر دوسرا فعل تقاضا کرے فاعل کا، ازمرت الفاعلہ، آپ ضمیر لے کر آئیں گے فاعل کی فی الفعل ثانی دوسرے فعل میں، جیسا کہ تو کہے گا فی المتوافقین موافق صورتوں میں۔ موافق صورتیں میں بتا چکا ہوں کہ دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، مثالیں یہ تینوں میں یہاں تک حل کر چکا ہوں۔ ضربنی و اکرمنی زیدون، ضربانی و اکرمانی یزیدانی، ضربنی و اکرمونی یزیدون۔ اور مخالف صورتوں میں میں نے بتا دیا تھا کہ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے، دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ ضربتو و اکرمنی زیدن، ضربتو چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے۔ آپ نے کوفیوں کے مذہب کے مطابق زید کو ضربتو کا مفعول بنا دیا تو اکرمہ میں آپ ہو ضمیر لے آئیں گے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور چونکہ زید واحد ہے لہذا اکرمہ کے اندر ضمیر بھی واحد کی آئے گی۔ اور یہاں پر دیکھیں ضربتو و اکرمانی الزیدین، الزیدین کو آپ نے ضربتو کا مفعول بنا دیا تو لیکن چونکہ الزیدین تثنیہ ہے تو لہذا اکرما میں الف ضمیر تثنیہ کی لے کر آئیں گے جو کہ الزیدین کی طرف لوٹے گی۔ اور اسی طرح ضربتو و اکرمونی الزیدین، یہاں پر الزیدین کو ہم نے جب ضربتو کا مفعول بنا دیا تو اکرمو میں واو ضمیر جمع کی لے کر آئیں گے کیونکہ مرجع یہاں پر جمع ہے۔ تو یہاں پر آج کے سبق کے اندر ہم نے کوفیوں کا مذہب جبکہ دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ دوسرا فعل اگر مفعول کا تقاضا کرے پھر کیا ہوگا۔